یہ کافی نہیں ہے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، بلکہ پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ مالک مجھے ہدایت دے۔ میں اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک ہوں، لیکن ہدایت میری ضرورت ہے، یہاں غلطی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے، اور اس کا پھر طریقہ بھی آگے عطا فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہدایت کا طریق بتا دیا، صالحین کی، نیک لوگوں کی، اولیاء کی، پارساؤں کی صحبت تمہیں صائب راہ پہ پہنچائے گی۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، وہاں تیرا خیال نہیں چلے گا، وہاں جو ان راہوں کے مسافر ہیں ان کا خیال چلے گا۔ ہم ایک دفعہ شام میں تھے تو وہاں نماز کا وقت ہوا، تو ہم نے جدھر مصلے بچھائے وہ سڑک سے ہم جا رہے تھے، آ رہے تھے، رستے میں مساجد بھی آئیں، تو جو ہمارا ایک اندازہ تھا تو ہم نے مصلے بچھائے اور نماز پڑھنے لگے، تو مقامی لوگ کہنے لگے کہ قبلے کا رخ ادھر ہے، لیکن وہ ہمارا ذہن تو یہ کہہ رہا تھا نہیں۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں، آپ کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں ادھر ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے نہیں ادھر ہونا چاہیے، اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے، اور انہوں نے کہا، ایک آدمی نے کہا ادھر آ رہو قبلہ، تو ہم نے کوئی تعامل نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں کی، ہم نے مصلے موڑے، ادھر نماز پڑھنے لگ گئے۔ اور بعد میں جب بات ہوئی تو سب کا خیال تھا شاید قبلہ ادھر، لیکن اس ایک کی رائے کو ہم نے معتبر سمجھا، اس لیے کہ وہ ان راہوں کا شناسہ ہے، اس علاقے کا شناسہ ہے۔ تو ہمارا فہم، ہمارا اندازہ، ہمارا گمان، ہمارا ظن، ہمارا تخمینہ وہ ظن اور تخمینہ ہی رہے گا۔ جب ایک شخص جس نے جو وہاں کا باسی ہے اس کی رائے ہم سب پہ غالب آ گئی، تو ہم ادھر نماز پڑھ رہے تھے، دل میں کبھی خیال آ بھی رہا تھا یار ادھر نہیں ہے، لیکن یقین تھا کہ ادھر ہے، کیونکہ یہ ایک بتانے والا ان راہوں کا شناسہ ہے۔ تو کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری راہوں پہ چلے ہیں تم ان کی پیروی کرو گے، وہ تمہیں سیدھی راہ پہ ڈائریکشن بتائیں گے۔ تو سب سے اہم شے ہے کہ آپ کے راستے کا تعین ٹھیک ہو، سب سے پہلے راہ سیدھی ہو، اور وہ صالحین کی، پاک باز لوگوں کی صحبت سے میسر آئے گی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہمارا دین باتیں کرنے کا نہیں، عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں باتیں زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ ہے، کلام بڑھ گیا ہے، عمل سکڑ گیا ہے۔ ہر شخص اس کے تبصرے سن لیجئے، بات سن لیجئے، اخلاقیات پہ درس سن لیجئے، پھر اس کے اپنے رویے دیکھ لیجئے، مختلف ہوں گے۔ تو ہمارا دین عمل کا دین ہے، کردار کا دین ہے۔ قیامت کے دن باتیں ہماری جو ہیں، اگر عمل اس کے برعکس ہوئے تو ہماری باتوں کے وزن کے مطابق عمل نہیں تولے جائیں گے، عمل کے مطابق تولے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے رویوں کو خوبصورت بنانا ہوگا، اور ہماری بنیادی جو ہم ماں باپ کی آغوش سے سیکھتے ہیں، اچھی تربیت، صالح رویے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے رویوں کی خرابی کی وجہ سے ایک نیا مذہب آ گیا انسانیت کے نام سے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف اداروں میں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف جو ہیں وہ فورمز پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت انسانیت انسانیت۔ تو انسانیت جو ہے وہ کوئی دین سے ہٹ کر مذہب نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض کا رویے اس طرح ہو گئے کہ ان کو پنپنے کا موقع مل گیا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو ہمارا دین شروع یہاں سے ہوتا ہے، ہمیں چلنا سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے، رویے سکھائے جاتے ہیں، انداز زندگی سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جب سیکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے، آغوش مادر میں سیکھتا ہے، آغوش پدر میں سیکھتا ہے، تو جب وہ سیکھتا ہے تو وہ باتوں سے نہیں سیکھتا، زیادہ وہ عمل اور رویے سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہی اولاد کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ باتوں کے مفہوم کو سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کی گہرائی کو سمجھنے لگتا ہے،
لیکن اس سے قبل وہ زندگی کا زیادہ تر اسلوب سیکھ چکا ہوتا ہے، اور وہ اسلوب رویوں سے، طرز زندگی سے ہے۔ اسی لیے کہا گیا الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہے، وہ وہیں سیکھتا ہے۔ بعد میں کوئی آئے اور اس پر اتنی محنت کرے کہ وہ جو غلط تحریریں لکھی گئی ہیں کورے کاغذ پہ ان کو مٹائے، ریموو کرے، اور پھر اس کے اوپر نئی تحریریں لکھے، ایسا تو قسمت والوں کو ملے گا۔ تو عمومی طور پہ ہم گھر سے ہی جو سیکھتے ہیں پوری زندگی اس کا عکس ہمارے کاغذ حیات کے اوپر، کرتاس حیات کے اوپر موجود رہتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے بچے کو لے آتے ہیں کہ اسے تلقین کریں یہ نماز پڑھے۔ چلو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ چونکہ عمل رویوں سے، عمل طرز زندگی سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم نوازی ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ وہ چاہے تو مردوں سے زندہ نکال دے، زندوں سے مردہ نکال دے، یہ تو اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ لیکن جو عمومی ضابطہ ہے الولد، ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر بھی پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں، سکھ اور ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، سکھ بناتے ہیں، بدعمل بناتے ہیں، جو ہے وہ اس کو کریکٹر لیس اگر بناتے ہیں تو وہ ماں باپ بناتے ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر، اس کی طبع کے اندر خیر رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ ہم سیکھیں لیکن عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں۔ آج کل تو تقریریں بھی چسکے کے لیے سنی جاتی ہیں۔ صحابہ حضور سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں حضور سے سیکھتے تھے، اور اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب ان 10 پر عمل ہو چکا ہوتا۔ عمل سیکھا عمل کے لیے جاتا ہے۔ ایک بندہ روز ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، اور دوائی جا کے جو ہے وہ اس سے لکھواتا ہے، اور شام کو آ جاتا ہے، نہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے، نہ دوائی خریدتا ہے، نہ آ کے استعمال کرتا ہے، اگلے دن پھر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو سویر سے لے کر شام تک اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روز ٹائم لے، آج اس ماہر کے پاس گیا، کل اس ماہر کے پاس گیا۔ ایک بندے نے ایک شغل بنایا ہوا، لوگ پاگل ہے تو یہ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہے، اور جا کے اس سے ساری بحث کرتا ہے، اور اس سے نسخہ لگواتا ہے، اور نہ جا کے خریدتا ہے، نہ استعمال کرتا ہے، اگلے دن نیا ڈاکٹر ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ تو یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ کبھی سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے سن رہے ہیں، کبھی لائیو بیٹھ کے سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سنتے ہی ہیں، عمل کسی ایک کے پیچھے بھی لگ کے نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے 10 سال پہلے وہاں آج بھی کھڑے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کبھی مسجد میں جمعۃ المبارک بھی نہیں پڑھنے گئے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ آؤ نا ذرا مولوی صاحب کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ کے آئیں۔ زور دیا تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں ابھی۔ تو جب گئے تو مولانا خطاب کر رہے تھے، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، عمومی طور پہ قبر کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے دیا جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پیشاب نرم جگہ پہ کرنا چاہیے۔ جہاں پیشاب کرنے بیٹھیں آپ تو وہاں پاؤں سے جگہ کو نرم کر لیں، اور ساتھ ہی ہے کہ ہر جگہ نرم جگہ دستیاب بھی نہیں ہوتی، تو پھر تھوڑی سی ریت یا مٹی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور کبھی ایسی نوبت آئے تو وہاں آپ وہ ریت ڈالیں اور پیشاب کر لیں تاکہ چھینٹوں سے بچا جائے۔ تو انہوں نے واپس گھر آ کے تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ اٹھا لی، اور جہاں بھی جاتے تو ریت ساتھ ہوتی۔ اگلے جمعۃ المبارک کو وہ صاحب دوبارہ ملے، کہا آؤ نا جمعۃ المبارک پڑھنے چلے۔ اس نے کہا جو پچھلے جمعے کا بوجھ تھا ابھی تک میں اس کا عادی نہیں ہوا، تو جب اچھی طرح عادی ہو گیا تو پھر جاؤں گا اور کوئی نئی بات لوں گا، اس کا بوجھ پھر اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے تو 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، میں تو کوئی بوجھ نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا پھر تمہاری مرضی۔
تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ سنتے جائیں میں سنتا جاؤں لیکن عمل کوئی بھی نہ ہو. ایک وہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا نا تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا گیا کہ جب آپ نے نیت باندھنی ہے قبلہ رو ہونا ہے تو کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، استحضار نیت ہو، پوری طرح سے خیال